فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام والتحیۃ والکرام سر اللہ فی کل موجود، نقطہ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین، مولانا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین منی وانا من الحسین، صلوات عزیزان محترم، بزرگ سامعین کرام، پیغمبر اکرم کا یہ جملہ حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، معرفت حسین ابن علی کے حوالے سے محمد صلوات جو سلسلہ ہمارا اور آپ کا شروع ہوا تھا، اس سلسلے کی آخری مجلس بارگاہ خداوندی میں یہ دعا ہے، میرے معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ میرے اللہ، جن لوگوں نے تیرے محبوب بندے کے فرش بچھانے میں اور اس عزا کو فروغ دینے میں کسی بھی طرح سے مشقتیں کی، محنتیں کی، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی
حفاظت فرما۔ خصوصاً بانیان مجلس جو لوگ اس مشن میں شامل ہیں، جو اس کمیٹی کا حصہ ہیں، انہیں طول عمر عنایت کر۔ اور سب سے اہم دعا یہی ہے آج کی شب میں، شب عاشور، کہ میرے معبود ہمیں حقیقی عزادار حسین ابن علی بننے کی توفیق عنایت فرما۔ اور جو امام کا ہدف ہے، جو امام کا مقصد ہے، اس ہدف اور مقصد پر گامزن رہنے کے لیے ہمارے ارادوں میں مضبوطی عنایت فرما۔ یہ سلسلہ جو شروع ہوا معرفت حسین ابن علی کے حوالے سے کہ کون ہے حسین، حسین ابن علی نے وہ کون سا کام کر دیا کربلا میں کہ خداوند عالم نے جب اپنے بندے کو اجر دیا ہے تو کہا میرے بندے جب تک دنیا قائم ہے تیرا ذکر باقی رہے گا۔ شب عاشور ہے اور کل کا دن جو آنے والا ہے وہ عاشورہ، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ عاشور کا دن کون سا دن ہے۔ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ ہر عزادار کو عاشور کے دن ایسے ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اجنبی آدمی جو نہیں جانتا کہ عاشورہ کیا ہے، جب وہ آپ کو دیکھے تو دیکھنے کے بعد اسے احساس ہونا چاہیے کہ آپ غم میں مبتلا ہیں، آپ مغموم ہیں، آپ کسی کے سوگ میں ہیں۔ اور یہ سوگ کیسے ہوگا؟ کہا انسان جب گھر سے نکلے تو عاشور کے دن کے یہ اعمال میں ہے کہ جب عمل کرنے کے بعد، اعمال انجام دینے کے بعد پورا دن آپ محزون رہیں، چہرے میں مسکراہٹ نہ ہو، آستینیں الٹی ہوں، گریبان چاک ہو۔ کیوں؟ وہ آپ کو منظر یاد ہے نا کہ جب قاسم کو امام حسین نے بھیجا تو گریبان چاک کر دیا تاکہ دشمن کو پتہ چل جائے کہ یہ یتیم بچہ ہے۔ تو کل ہم گریبان اس لیے چاک کرتے ہیں کہ جب دنیا دیکھے تو سمجھ جائے کہ ہمارا سرپرست آج کے دن 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا گیا۔ آپ سوچیں کہ اگر ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کا باپ مر جائے، تو آپ اس رات کیسے رہیں گے؟ یا جب اپنے باپ کو آپ دفن کر کے آئیں گے تو کیسے رہیں گے؟ کتنی شرم کی بات ہے واقعاً ہمارے لیے، اتنی شرم کی بات ہے کہ اب ہم جب مارکیٹ جائیں تو مارکیٹ میں جب آپ جائیے تو اب کپڑوں کی دکان پہ لکھا ہوتا ہے کہ محرمی کپڑے آ گئے۔ دیکھا ہے کہ نہیں آپ؟ اور حال یہ ہے کہ جب آپ ٹیلر کے یہاں جائیں کہ اس کپڑے کو سلوانا ہے تو ٹیلر کہتا ہے بھائی محرم کی وجہ سے ٹائم نہیں ہے، بہت زیادہ کپڑے آ کے رکھے ہوئے ہیں۔ محرم کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی ہے جس کے باپ کا جنازہ پڑا ہو اور وہ ٹیلر کی دکان پہ بیٹھا کپڑا سلوا رہا ہو؟ ہے کوئی؟ اس کے مطلب معرفت حسین ابن علی دل میں بھی نہیں ہے۔ معرفت حسین ابن علی کے بغیر عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سننا بڑا آسان ہے کہ ایک دوپہر میں حسین نے بھرا گھر قربان کر دیا، لیکن عملی طور سے جب سوچ کے دیکھیے تب سمجھ میں آتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اور کس کے لیے کیا ہے۔ یہ کبھی آپ نے سوچا؟ اگر حسین ابن علی کا ذاتی معاملہ ہوتا کہ حسین ابن علی کو صرف اپنے بارے میں دیکھنا ہے تو کیا ضرورت ہے مدینہ چھوڑ کے جانے کی؟
کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں اتنے اپنے اصحاب و انصار کو لے کے جا رہے ہیں اور کربلا پہنچ رہے ہیں؟ کیوں جانتے ہیں؟ کیوں؟ صرف ہماری ہدایت کے لیے، تاکہ ہم سیدھے راستے سے ہٹنے نہ پائیں، ہم بھٹکنے نہ پائیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ کربلا سے جب حسین ابن علی نکلے ہیں تو سب 72 کی تعداد کربلا سے، مدینے سے تو نہیں نکلی نا، کچھ راستے میں ملے، کچھ مکے سے آئے، کچھ کوفے سے آئے، کچھ عاشور کے دن آئے، ایسے ایسے جمع ہوئے نا۔ لیکن حسین ابن علی نے ہدایت کے لیے سب کیے۔ جناب زہیر کہاں ملے؟ کربلا پہنچنے سے پہلے ایک مقام پہ جناب زہیر، جبکہ شروع میں جناب زہیر کو پتہ ہے کہ حسین کا بھی قافلہ جا رہا ہے اور زہیر کا بھی قافلہ چل رہا ہے، زہیر نے اپنے لشکر والوں سے کہا ہے، قافلہ والوں سے، یاد رہے اپنے قافلے حسین کے قافلے کے ساتھ نہ روکنا۔ امام کا کام کیا ہے؟ ہدایت۔ لیکن ایک مقام کربلا سے پہنچنے سے پہلے جہاں جگہ بہت کم ہے، ایک طرف زہیر کا لشکر، ایک طرف حسین کا لشکر۔ کیسے حسین ابن علی نے ہدایت کی؟ علی اکبر کو بھیجا، علی اکبر جاؤ زہیر کو بلا کے لاؤ۔ علی اکبر آئے، زہیر بابا نے یاد کیا ہے، زہیر آئے۔ اب خیمے میں امام حسین میں اور زہیر میں کیا باتیں ہوئیں یہ تاریخ نے نہیں لکھا، لیکن جب پلٹ کے آئے ہیں تو اپنی زوجہ سے کہا کہ تو گھر چلی جا، میں حسین کے ساتھ کربلا جا رہا ہوں۔ دیکھا آپ نے کیسی ہدایت کی؟ اور جب کربلا زہیر آئے ہیں تو زہیر اور سعید ہیں جو اتنے باکمال ہیں کہ جسموں پہ تیر لگا۔ آپ سوچئے ایک انسان کو مرنے کے لیے کتنے تیر چاہیے؟ 1 2 3 نا۔ زہیر اور سعید کے جسم پہ کتنے تیر لگے ہوں گے جو سامنے کھڑے ہو کے روک رہے ہیں تاکہ کوئی تیر حسین ابن علی کے پاس نہ جائے۔ لیکن مقتل کہتا ہے، توجہ، جب تک زہیر اور سعید کھڑے رہے، کب تک؟ کہا جب تک امام کی نماز مکمل نہ ہو گئی تب تک زہیر اور سعید گرے نہیں، کھڑے ہیں۔ کتنے تیر لگے ہوں گے؟ اس کا مطلب خداوند عالم نے ان دونوں بندوں میں وہ کمال عطا کر دیا تھا کہ انہوں نے اپنی موت پہ قبضہ کر لیا کہ جب تک امام وقت نماز نہ پڑھ لے موت کو اجازت نہیں ہے کہ جسم سے نکل جائے۔ اتنی باکمال شخصیت، امام کو نماز پڑھوا، نماز قائم کرنے والے۔ اور آگے چلے، وہب کی ماں ملی، پانی نہیں ہے، صحرا ہے کربلا، کہیں پہ پانی نہیں دکھ رہا۔ حسین ابن علی پانی لے کے آئے، بلکہ بعض مقاتل نے لکھا ہے کہ ذرا سا ایک پتھر کو ہٹایا، چشمہ جاری ہو گیا۔ اور جب ماں نے پوچھا کہ تم ہو کون؟ کہا جب وہب آ جائیں تو ان سے کہنا تمہیں حسین نے بلایا ہے۔ وہب آئے، ماں نے پوری بات بتائی۔ جب پلٹ کے خیمے حسینی میں آئے تو اکیلے نہیں ہیں، ماں بھی ہے، زوجہ بھی ہے۔ کیسے کیسے حسین ابن علی نے ہدایت کی۔ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ حسین ابن علی نے جو ہے روز عاشور، بلکہ کربلا میں کئی مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ کیوں کہا؟ کیا حسین ابن علی کو مدد چاہیے تھی؟ حسین ابن علی کو کسی کی مدد نہیں چاہیے تھی۔ کہا کیوں؟ تاکہ اگر سننے کے بعد کوئی ایک بھی ادھر سے نکل خیمہ حسینی میں آ جائے گا تو تجھے سیدھا راستہ مل جائے گا، ہماری ہدایت کے لیے۔ امام اپنی اذیتیں برداشت ہے، مشکلات برداشت ہیں، یہ برداشت نہیں کہ انسان گمراہی میں زندگی، دنیا اپنی زندگی گزارتے ہیں۔
نہیں، ہدایت۔ اور خزانہ قدرت میں سب سے قیمتی لفظ کا نام ہے ہدایت، سب سے۔ یہ 1,24,000 انبیاء کا آنا، یہ لوگوں کا جمع ہونا، یہ اکٹھا ہونا، مشکلیں آنا، پتھر کھانا، صعوبتیں اٹھانا، مشکلات اٹھانا، کس کے لیے؟ انسانیت کی ہدایت کے لیے، کہ انسان جو ہے وہ گمراہ نہ ہو۔ جنگ خیبر میں سنیے نا آپ نے، جنگ جب 39 دن تک ہوتا رہا کہ جو ہے وہ سردار جا رہا ہے، لشکر آ رہا ہے، سردار جا رہا ہے، لشکر آ رہا ہے، اور پیغمبر اسلام نے کہہ دیا کہ اب کل علم اسے دوں گا جو مرد میدان ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ رسول کا چاہنے والا ہوگا، اللہ رسول اس کو چاہتے ہوں گے۔ ہے نا رسول کا جملہ؟ آئے، اور جب علی آ گئے، علی تھے نہیں خیبر میں، مدینے میں تھے، علی کو بلایا، اور جب علی جانے لگے تو جانتے ہیں پیغمبر نے کیا کہا؟ یا علی، کیا خوبصورت سا جملہ کہا ہے، یا علی لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اے علی، اگر تمہاری وجہ سے خدا کسی ایک بندے کی ہدایت کر دے تو تمہاری دنیا سے بھی اچھا ہے، آخرت سے بھی اچھا ہے۔ کتنا قیمتی لفظ ہے ہدایت۔ ایک آدمی، رجلاً واحدہ، ایک انسان۔ اس کا مطلب علی کا مقصد مرحب کو مارنا نہیں تھا، علی کا مقصد خیبر کے در کو اکھاڑنا بھی نہیں تھا، علی کا مقصد اپنے علم کو پتھر میں نصب کرنا بھی نہیں تھا۔ پھر مارا کیوں؟ پھر خیبر کا در اکھاڑا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تک بندہ ہدایت کے راستے پر نہیں آتا، اللہ والے اسے چھوٹ دیتے ہیں، شاید پلٹ آئے، لیکن جب ہدایت کے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اگر قتل کرنا پڑے تو یہ قتل کر دیتے ہیں، ہدایت کو نہیں چھوڑتے۔ اتنا قیمتی لفظ ہے یہ لفظ ہدایت۔ رجلاً واحد، اگر ایک انسان کی بھی ہدایت ہو گئی تو دنیا اور آخرت سے افضل۔ تو علی مرحب کو مارنا نہیں چاہتے تھے، کیوں مارا؟ اس لیے کہ ہدایت کے راستے میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ جب ہدایت کے راستے میں کھڑا ہو گیا تو پھر اب علی جو ہے وہ چھوڑنے والا۔ اس لیے بندہ خدا کی خاصیت یہ ہے کہ ہدایت کے راستے میں کوئی نہ۔ وہی سیرت حسین ابن علی کی ہے جو نانا کی سیرت ہے اور جو بابا کی سیرت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کہا تھا نا کہ جب ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا اور تلوار لے کے کھڑا ہے، کون بچائے گا؟ کہا میرا رب۔ لیکن جب پیغمبر نے پوچھا تجھے کون بچائے گا تو کہا آپ کا کرم۔ جبکہ پیغمبر چاہتے تو جیسے ہی تلوار ملی تھی فوراً جو ہے وہ 2 ٹکڑے میں تقسیم کر دیتے، کافر ہے نا۔ لیکن اگر تقسیم ہو جاتا راہ ہدایت نہ ملتی، مر جاتا، راہ ہدایت نہ پاتا۔ پھر جیسے ہی اس نے کہا آپ کا کرم، پیغمبر نے چھوڑ دیا، قدموں پہ گر کے کہتا ہے جس اسلام میں غیروں کا اتنا احترام ہو اس سے اچھا کوئی دین نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے خاص شان خدا کا کمال۔ جنگ صفین میں سنا نا آپ نے کہ جب تک پانی پر دشمنوں کا پہرا تھا، کالی کے لشکر کو پانی نہ پینے دینا، لیکن جب لشکر علی کے لشکر کا پانی پہ قبضہ ہو گیا تو اب دشمنوں میں تلاطم برپا ہو گیا۔ اب ہم کیا کریں؟ پانی پہ تو علی کا قبضہ ہے، اب ہم پانی کیسے پئیں گے؟ تو ایک مرتبہ حاکم شام کہتا ہے کیا تم نے علی کو مجھ جیسا سمجھا ہے؟
جب تک دشمن کا قبضہ ہے پانی پہ، علی کے لشکر کو پانی نہ پینے دینا، لیکن جیسے علی کا قبضہ ہو گیا اب دشمنوں میں تلاتے ہوں، اب ہم کیا کریں، پیاس کیسے بجھائیں؟ حاکم شام کہتا ہے تم نے علی کو پہچانا نہیں، جاؤ علی پانی کو پہرا نہ لگائیں گے، دشمن ہے۔ یہی تو کہتے ہیں نا الفضل ما شہدت بہی دادا، فضیلت تو یہی ہے جب آپ کا دشمن آپ کا قصیدہ پڑھے۔ فضیلت یہ ہے نا، دوست اگر آپ کی تعریف کریں تو کیا کمال ہے، کمال تو تب ہے جب آپ کا دشمن آپ کی تعریف کرے۔ علی نے پانی پہ پہرا نہیں لگایا، تو حسین ابن علی نہ تو رسول سے الگ ہیں نہ علی سے الگ ہیں، وہی سیرت ہے جو نانا کی ہے، جو بابا کی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حر کا لشکر راستے میں مل جائے اور حسین سیراب نہ کرے؟ ہدایت کے راستے میں سوچیں، اور جنہوں نے ان کمالات کو پہچان لیا انہوں نے کبھی در چھوڑا ہی نہیں۔ عمار، ابوذر، قنبر، سلمان، عمار یاسر کو آپ تاریخ جا کے دیکھیں کتنی اذیتیں کی گئی کہ چھوڑ دو اسلام کا دامن، اسلام کا نام نہ لو، لیکن نہیں، جب ایک مرتبہ دل سے اسلام قبول کر لیا تو چھوڑ نہیں سکتا۔ جناب سلمان فارس کے رہنے والے، زرتشت آگ کی پوجا کرنے والے تھے، ابھی مسلمان بھی نہیں ہیں، لیکن جب دائرہ اسمان میں داخل ہو گئے، دائرہ اسلام میں آنے کے بعد جب اسلام کو قبول کر لیا تو اب اتنے باکمال ہو گئے، اتنے باکمال ہو گئے کہ پیغمبر اپنی زبان سے سند دیتے ہیں السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے، اور کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے سلمان۔ جانتے ہیں جب علی کی شہادت ہو گئی اور مدینے میں سلمان جب نکلتے تھے تو جنہوں نے بھی علی کو اذیت کی تھی جب کہنے کا فائدہ نہ ہو تو کہنے کا کیا مطلب؟ تو جناب سلمان کتنے باکمال کہ قدم وہاں نہیں رکھتے جہاں علی کے قدم نہ ہو۔ شہادت امام علی کے بعد جب مدینے میں نکلتے تھے اور دیکھتے تھے کہ یہ وہ ہیں جو علی کی شہادت میں شریک تھے، جانتے کیا کرتے تھے؟ ان کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے ذکر علی نے بادا، علی کا ذکر عبادت ہے، اور کہتے تھے یہ میرا قول نہیں ہے، یہ قول پیغمبر ہے، پیغمبر نے کہا ہے ذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ۔ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت، علی کی محبت بھی عبادت۔ تو جیسے ہی کہتے تھے جس کے اندر بغض ہوتا ہے نا، جب آپ اس کے سامنے آپ اس کے دشمن کی تعریف کریں تو اندر سے جلنے لگتا ہے، اور زبان سے کچھ نہ کہے لیکن چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو جیسے ہی سلمان دیکھتے تھے کہتے ذکر علی عبادہ، اندر سے جل تو جاتا تھا لیکن کہے کیا۔ ایک دن اتفاق سے جیسے ہی جو ہے ہم اپنے گھر سے نکلے، وہ مدینے کی گلیوں میں دیکھا ایک منافق ہے جس کے دل میں علی کی دشمنی تھی، جس نے امام علی کو نماز نہیں پڑھانے دی، مصلی کھینچ لیا۔ جیسے سلمان نے دیکھا کہا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں غلط ہے اس لیے کہ پیغمبر نے کہا تھا۔ جانتے کیا کہا سلمان کیا تم آداب اسلامی بھول گئے؟ سلمان کیا تم آداب اسلامی بھول گئے؟ کیا کہا پہلے سلام کیا جاتا ہے پھر کلام کیا جاتا ہے، اول سلام ثم الکلام، پہلے سلام پھر کلام۔ کہا تم نے ادھوری آداب اسلامی پڑھی ہے، تم نے صحیح سے اسلام کو پڑھا کہاں؟ اسلام نے کہا ہے کہ پہلے سلام کرو پھر کلام کرو، لیکن اسلام نے یہ بھی تو کہا ہے سلام مسلمان کو کیا جاتا ہے کافر کو نہیں۔
تو نے ادھورا اسلام پڑھا ہے. تو نے ادھورا اسلام پڑھا. سلام مسلمانوں کو کرنا ہے، کافروں کو نہیں. تو مسلمان سمجھتا ہے خود کو، جس کے دل میں علی کا بغض ہو وہ مسلمان نہیں ہوتا. تو سمجھتا ہے تو مسلمان ہے، تو ہے نہیں. ایک شعر آپ سنتے ہیں نا، علی حبہ الجنہ قسیم النار والجنہ. علی کی محبت سے پر ہے، اور علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، ہے نا. تو ایک علی کا چاہنے والا راستے سے جا رہا ہے، دیکھا ایک شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے، مثلا جیسے چوراہے پہ آپ دیکھتے ہیں دکانیں ہوتی ہیں، لوگ بیٹھ کے چائے وائے پیتے ہیں، اور بھوپال میں تو ماشاءاللہ چائے کا بڑا رواج ہے. تو وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو یہ آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ یہ جو شعر ہے کہ علی جو ہے وہ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ وہیں پہ احمد ابن حنبل کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا. کہا تم غالی ہو، تم غلو کرتے ہو، تم علی کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہو. جنت اور جہنم تو خدا تقسیم کرتا ہے، تو علی کیسے؟ کہیں جنت اور جہنم کا اختیار خدا کے پاس ہے، اور تم کہتے ہو کہ جنت اور جہنم علی تقسیم کرتے ہیں، علی کی محبت جنت اور جہنم ہے. گھر آنے کے بعد اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آج میں دکان پہ بیٹھا تھا، وہاں ایک شخص آیا اور وہ کہہ رہا تھا کہ علی جو ہے جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہیں. کہا تو کیا ہوا؟ کہا یہ تو خدا کا کام ہے. کہ خدا نے بہت سے کام ایسے ہیں جو علی سے کروائے ہیں. کہ تجھے کیا دقت ہے؟ اگر علی جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہیں تو پریشانی کیا ہے؟ کہ تو نے وہ حدیث سنی ہے پیغمبر کی؟ کہا کون سی؟ کہاں جہاں پیغمبر نے کہا ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو وہ مومن. توجہ، جس کے دل میں علی کی محبت ہو وہ مومن ہے، اور جس کے دل میں علی کی نفرت ہو وہ کافر ہے. کہاں سنی ہے؟ کہا جنت میں کون جائے گا؟ کہا مومن. کہا جہنم میں کون جائے گا؟ کہا کافر. کہا تو نے خود ہی فیصلہ کر دیا، جس کی محبت اور نفرت جنت اور جہنم کو بانٹ دے وہ خود کتنا باکمال ہوگا. کہا تو علی کے بارے میں بات کرتا ہے، جس کی محبت جس کی نفرت جنت اور جہنم کو بانٹ دے. اس لیے آپ تاریخ میں دیکھیں بہت سے لوگ آئے، بہت سے، جنہوں نے امام علی کو ممبر سے آ کے برا بھلا کہا. 40 سال تک یہ کام ہوتا رہا. 40 سال لوگ علی کو برا بھلا کہتے رہے، آئے فضیلت کو کم کرتے، لیکن کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ ایک دن ایک شخص ممبر پہ آیا، اور آنے کے بعد توجہ رکھیے گا، امام کی شان میں گستاخی کرنے لگا، برا بھلا کہنے لگا. لیکن جب وہ کہہ رہا تھا تو زبان لکنت کھا رہی تھی، زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی. جب نیچے اترا، اور کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، عرب کا فصیح و بلیغ انسان تھا، جب نیچے اترا تو بیٹے نے کہا بابا آج آپ کی زبان میں لکنت کیوں تھی؟ آپ تو عرب کے فصیح اور بلیغ انسان ہیں، پھر زبان میں لکنت کیوں؟ جانتے کیا کہتا ہے؟ کہا جب انسان اپنے ضمیر کے خلاف بولتا ہے تو زبان ساتھ نہیں دیتی. جب اپنے ضمیر کے خلاف، یہی تو جرداب نے کہا تھا ہیں کون علی؟ عیسائی ہے، مسیحی ہے، جناب عیسیٰ کا ماننے والا ہے. جانتے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر میں علی کو عیسیٰ مسیح سے اوپر سمجھوں تو میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. عیسائی ہے نا. اگر میں
علی کو عیسیٰ مسیح سے بلند سمجھوں، اوپر سمجھوں، تو میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن میں اگر علی کو مسیح سے نیچے سمجھوں تو میرا ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہے ذات علی ابن ابی طالب۔ تو سلمان جب بھی دیکھتے تھے دشمن علی کو، ذکر علی نے بادا، ذکر علی نے بادا، تو کہتا ہے تم نے سلام نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے اتنا علی علی کرتے ہو، علی نے تمہیں کیا دیا؟ توجہ رکھیے، سلمان اتنا علی علی کرتے ہو، رہتے ہو چبوترے پہ، گھر نہیں ہے تمہارے پاس، پہننے کے لیے تمہارے پاس لباس نہیں ہے، ایک لباس ہے جو تم مہینوں پہنے رہتے ہو، کھانے کے لیے تمہارے پاس کھانا نہیں، علی نے تمہیں دیا کیا؟ علی نے تمہیں کیا دیا؟ تو سلمان کہتے ہیں دیکھ، اگر میں چاہوں اور علی سے کہوں کہ علی مجھے کھانا چاہیے، تو جانتے علی کون ہے؟ علی مجھے یہاں سے نہیں جنت سے منگوا کے دے سکتے ہیں، یہاں سے نہیں۔ اگر میں کہہ دوں تو علی مجھے جنت سے کھانا منگوا دیں گے۔ تو لباس کی بات کرتا ہے، جس کے در پہ رضوان جنت درزی بن کے آتا ہو، اس کے لیے کیا بڑی بات ہے؟ میں چاہوں تو جنت سے لباس منگوا سکتا ہوں، اور اگر علی سے کہہ دوں تو علی مجھے گھر بھی دے دیں گے، لیکن میں مانگوں گا نہیں۔ اس جملے کے لیے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا، لیکن میں علی سے نہ لباس مانگوں گا، نہ کھانا مانگوں گا، نہ ہی مکان مانگوں گا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو علی نے مجھے دیا ہے وہ تجھے مل ہی نہیں سکتا۔ میں علی سے نہ لباس مانگوں گا، نہ کھانا مانگوں گا، نہ گھر مانگوں گا، اگرچہ کہہ دوں تو علی دے سکتے ہیں، مگر جو علی نے مجھے دیا ہے وہ تجھے مل ہی نہیں سکتا۔ کیا تجھے علی نے کیا دے دیا جو میں نہیں دے سکتا؟ کہا علی نے مجھے عزت دی ہے جو تجھے مل نہیں سکتی۔ جو علی نے مجھے دیا ہے وہ تو کبھی نہیں پا سکتا۔ علی نے مجھے عزت دی ہے، اور جس کے پاس عزت ہو وہ دشمن علی کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ تو میرا مقابلہ کرے گا؟ کہ تجھے شرم آنی چاہیے کہ تو علی کے مقابلے میں آیا۔ پہلے تو علی کے غلاموں کا مقابلہ کر لے، پھر علی کا مقابلہ کر۔ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے ذات علی ابن ابی طالب۔ ساسا بن سوہان امام کے پاس آئے اور آگے کہتے ہیں مولا آج تک آپ نے اپنی تعریف نہیں کی۔ جب حکومت ملی ہے ظاہری، ورنہ اللہ والوں کو اس حکومت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پورے جو ہے وہ مدینے والے آنے لگے علی مبارک، علی مبارک، علی مبارک، علی مبارک۔ ساسا بن سوہان ہے کہ علی میں آج خلافت کو مبارکباد نہیں دوں گا، میں آج آپ کو مبارکباد نہیں دوں گا کہ آپ کو مبارک ہو، آج میں خلافت کو مبارکباد دوں گا کہ اب تو صحیح ہاتھوں میں آئی ہے، اب تو صحیح ہاتھوں میں آئی ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر کی جگہ پہ وہی بیٹھ سکتا ہے جس کا کردار اور عمل پیغمبر جیسا ہو، جس کی ایک دلیل بس کہ جب بعد پیغمبر وہ دور شروع ہوا اور امام علی کو حکومت ملی اور آپ مسجد النبی میں آئے اور آ کے آپ نے نماز پڑھائی، تو نماز ختم ہونے کے بعد جانتے ہیں لوگوں نے کیا کہا؟ آج وہی نماز پڑھی جو پیغمبر پڑھایا کرتے تھے۔ تو کیا پیغمبر کے بعد یہ جو بیچ میں دور ہے اس میں نماز نہیں ہوئی؟ ہوئی نا۔ کیا لوگوں نے سورہ ہم نہیں پڑھا، سورہ ناس نہیں پڑھا، رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، تشہد نہیں کیا؟ کا سب کچھ وہی تھا، بس سیرت پیغمبر نہیں تھی۔
سیرت پیغمبر کب آئی؟ کہا جب جانشین علی اپنے حق پر آنے کے بعد پیغمبر کی جگہ پہ آ کے کھڑا ہوا اور اللہ اکبر کہا تو پوری مدینے والوں نے کہا اب وہی کمال نظر آ رہا ہے جو پیغمبر میں نظر آ رہا تھا۔ یہ ہے کمال علی۔ دنیا دشمن کیوں ہوئی؟ ورنہ آپ سوچیں کیا کسی کو حالت سجدہ میں شہید کیا جاتا ہے؟ حالت سجدہ میں کسی کو مارا نہیں جاتا۔ جب خدا انسان اپنے خدا کی بندگی کر رہا ہو، سر پہ ضربت لگی، خون جاری ہوا، ریش مبارک خون سے رنگین ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی علی کا جملہ کیا ہے؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ بس شب عاشور، جانتے ہیں یہ رات کون سی رات ہے؟ اگر ایک جملہ میں کہوں کہ جب امام حسین مدینے سے جا رہے تھے اور اپنی بہن زینب سے کہا زینب اگر چلنا چاہتی ہو تو جاؤ پہلے اپنے شوہر سے پوچھو۔ جناب زینب عبداللہ کے پاس آئیں، عبداللہ میرا بھائی جا رہا ہے، میں اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، دیکھو تم میرے شوہر ہو، اگر تم اجازت نہیں دو گے تو زینب نہیں جائے گی۔ تھوڑا مصائب اگر زیادہ ہو جائے تو معاف کرنا، آج نہیں روئیں گے تو کب روئیں گے؟ ایسی رات شب عاشور۔ عبداللہ اگر اجازت نہیں دو گے تو میں جاؤں گی نہیں۔ یعنی زینب نے یہ درس دیا ہے کہ ایک بیوی کی ذمہ داری یہ ہے بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے قدم نہ نکالے۔ عبداللہ جاؤں گی نہیں، لیکن یاد رکھنا اگر بھائی چلا گیا تو زینب زندہ نہ بچے گی۔ شہزادی چاہیے میں آپ کو کیسے روک سکتا ہوں؟ اب سوچئے یہ کون سی رات ہے؟ یہ وہ آخری رات ہے جب بہن اپنے بھائی کے ساتھ ہے۔ کل اس یہی وقت ہوگا نا، کل جب آپ اس امام بارگاہ میں آئیں گے، شام غریبہ میں زینب اکیلی آج زینب کے پاس سون و محمد ہے، آج زینب کے پاس علی اکبر ہے، آج وہ بھائی ابھی بچا ہے جس کی وجہ سے سیدانیاں بڑے آرام سے سو جاتی تھی، لیکن کل کا عالم جانتے ہیں، کل زینب ہوں گی، ہاتھوں میں ٹوٹا نیزہ ہوگا، اور اب زینب اکیلی زینب نہیں ہے، اب زینب عباس بن کے بچوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ شب عاشور قیامت کی رات ہے۔ شب عاشور حسین ابن علی مقتل کا جائزہ کرنے کے لیے نکلے،
تھوڑی دور چلے ایسا محسوس ہوا کہ شاید پیچھے سے کوئی آ رہا ہے. مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ نافع بن ہلال. نافع کہاں؟ ہماری جانیں قربان ہو جائیں صاحب حسینی پر. نافع کہاں؟ کہا مولا میں نے آپ کو اکیلے مقتل میں جاتے دیکھا, میں نے سوچا آپ کو اکیلے نہ جانے دو. کہا نافع اگر آئے ہو تو آؤ. ساتھ لیا, تھوڑی دور چلے. کہا وہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ کہاں مولا؟ کہا کل یہاں حبیب گریں گے. کہا نافع وہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا ہاں, کل کہا وہاں زہیر و سعید گریں گے. کہا نافع وہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں, کل وہاں میرے اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل لگے گا. نافع وہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ مولا کل یہاں میرے شیر کا دایاں بازو قلم ہوگا. نافع ایک جگہ امام نافع کو بتا رہے ہیں, نافع یہ دیکھو یہ جگہ. جب تھوڑی دیر ہو گئی تو امام کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید نافع اب سن نہیں رہے. نافع میری بات سن نہیں رہی ہے. جب پلٹ کے پوچھا نافع کیا ہوا, کیا تم میری بات سن نہیں رہے ہو؟ کہا مولا کیا کروں, سنتے سنتے ایک نشیب سے کسی بیوی کی رونے کی آواز آ رہی. مولا میں آپ ہی کی بات سن رہا تھا, لیکن اس نشیب سے ایک معظمہ کی رونے کی آواز آ رہی ہے, اور آواز میں اتنا درد ہے جیسے کوئی بیٹا مر گیا ہو. اے مولا میں آپ ہی کی بات سن رہا تھا. اب حسین نے جو جملہ کہا, نافع تم نے پہچانا نہیں, یہ معظمہ کون ہے تم نہ پہچان پائے؟ ارے یہ کوئی اور نہیں, ارے یہ اماں فاطمہ ہے. نافع ہے, کوئی اور نہیں ہے, اماں ہے. ماں نے وعدہ کیا تھا نا حسین گھبراؤ نہیں, یہ ماں تم سے پہلے کربلا پہنچے گی. تمہاری جائے شہادت کو میں صاف کر دوں گی میرے لال. ارے جب تم گھوڑے سے زمین پہ آؤ گے نا تو تمہیں زمین کربلا پہ آنے نہ دوں گی. ارے ماں آغوش پھیلا دے گی, اے میرے لال میری آغوش میں آؤ. حسین واپس آئے. پورا واقعہ آپ جانتے ہیں, میں پڑھ نہیں سکتا, بس 2 جملے اور زحمت تمام. خیموں کا جو ہے نظارہ کر لیا, خیموں کو دیکھ چکے. خیموں کو دیکھنے کے بعد خیمے سے باہر آئے. کیوں آئے باہر؟ کہا بھئی عباس کل قربانی کا دن ہے, ہمارے قربان ہو جانے کے بعد ظالم خیموں میں آگ لگائیں گے. جب ظالم آگ لگائیں گے تو بچے ایک خیمے سے نکلیں گے, دوسرے خیمے میں جائیں گے, دوسرے خیمے سے نکلیں گے, تیسرے خیمے میں جائیں گے. بھیا باس چلو, چل کے راستے سے کانٹوں کو ہٹا دیا. اے بھیا چلو راستے سے کانٹوں کو ہٹا دیا جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کوئی بچہ جب خیمے سے نکل کے جانا چاہے اس کے پیروں میں کانٹا لگ جائے. اے میرے آقا, ارے آپ کو کانٹا برداشت نہیں. ارے 6 مہینے کے مجاہد کا گلا سے شعبے کاٹی, ارے حسین نے کیسے دیکھا.
حسین نے برداشت کیا. آپ کی آغوش میں بھی بچے ہیں نا, ذرا اپنے 6 مہینے کے بچوں کو دیکھیے, غور کریے, اور پھر رباب کے بچے کو. کیا 6 مہینے کے بچے کا گلا ایسا ہو سکتا ہے کہ اسے تیروں سے زخمی کیا جائے؟ بڑا نازک گلا ہے علی اصغر کا. مقتل چھوڑ رہا ہوں, بس آخری جملہ. حسین علی اصغر کو لے کے چلے, در خیمہ پہ آئے. رباب اپنے بچے کو لے جائے, بس ختم. اے رباب اپنے بچے کو لے جا. رباب ماں ہے نا. حسین نے جاتے وقت کہا تھا, رباب لاؤ شاید اشفیہ اصغر کو پانی پلا دیں. ماں سوچ رہی ہے پتہ نہیں بچہ پانی پی کے آیا ہے یا بچہ شہید ہو گیا ہے. ماں کے قدم نہیں ہوتے کہ پتہ نہیں میرا لال خون میں نہا کے آیا ہے یا پانی پی کے آیا ہے. ابھی رباب اٹھنا چاہتی ہے, چلنا چاہتی ہے کہ ننھی سکینہ حسین کے قریب آتی ہے. اے بابا میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں. اے بابا میں بھی آپ کی بیٹی ہوں. آپ نے بھیا اصغر کو پانی پلا دیا, اپنی بیٹی سکینہ کو پیاسا رکھا. اب جو حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا, ارے رباب کی نظر علی اصغر کے گلے پہ پڑی. ارے ماں تڑپ گئی, اے میرے لال اصغر, ارے مجھے نہیں معلوم تھا تیرے جیسے بچے بھی لہر ہوتے. میرے لال مجھے نہیں معلوم تھا کہ تیرے جیسے بچوں کو بھی لہر کیا جاتا ہے. بس آخری جملہ و زحمت تمام. رباب نے جیسے ہی علی اصغر کی یہ کیفیت دیکھی روئی نہیں. رباب نے اپنا ہوش کھو دیا, رباب روئی نہیں. زینب نے دیکھا کہ رباب نے گریہ نہیں کیا. رباب نے اصغر پہ آنسو نہیں بہایا, گریہ نہیں کیا. حسین کے قریب آئی. بھیا میں رباب کا یہ حال دیکھ رہی ہوں کہ کہیں رباب مر نہ جائے. اے بھیا اگر اصغر خیمے میں رہ گئے تو رباب مر جائے گی, رباب زندہ نہ رہے گی. ایسا کرو علی اصغر کو دفن کر دو. بھیا علی اصغر کو دفن کر دو. اب سوچئے ایک باپ نے اس 6 مہینے مجاہد کی قبر کو کیسے بنایا. ذوالفقار سے لمبی قبر کو آگے. آپ جب قبر میں اپنے مردے کو لٹاتے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں نا, جب قبر میں مردے کو لٹا دیا تو اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں, کرتے ہیں نا. کربلا کی مٹی کے بارے میں جانتے ہیں, مقاتل یہ لکھتے ہیں اتنی گرم ریت ہے اگر آسمان سے ایک دانہ گر جائے تو وہ پھٹ جایا کرتا ہے. امام نے اصغر کو قبر میں لٹا تو دیا, لیکن میں نہیں جانتا جب مٹی ڈالنا ہوئی ہوگی تو کیسے جسم ناظرین میں ڈالا ہوگا. مجھے نہیں پتا. ارے کربلا کی زمین اتنی گرم ہے, شاید مٹی اٹھا کے منہ پھیر لیا ہو. اے میرا لال اصغر, ارے تیرا جسم اتنی گرمی برداشت نہ کر سکے گا. ننھی سی قبر بنائی, خیمے میں آئے. جب 11 محرم آئی اور دشمنوں نے سروں کو گننا شروع کیا تو دیکھا ایک سر کم ہے. پھر میرے ساتھ کہتا ہے ایک سر کم ہے.
لوگوں نے کہا حسین کے لال علی اصغر کا سر نہیں ہے. سن سکو گے ایسا تعلق؟ رباب کے دل میں کیا گزری ہوگی؟ کہا ایک سر کم ہے. کہا جاؤ، ہو سکتا ہے حسین نے اصغر کے جسم کو چھپا دیا ہو. جاؤ نیزہ بردار چلے. زمین پہ نیزہ مارتے جاتے ہیں، زمین پہ نیزہ مارتے جاتے ہیں. ایک شکی نے نیزہ مارا، اب جو نکالا اصغر کا جسم نیزے کے ساتھ. اصغر کا جسم نیزے کے ساتھ آ گیا. سر و تن میں جدائی کی. فضا نے یہ منظر دیکھا، دوڑ کے در خیمہ میں آئی. اے زیدانی زینب، ارے غضب ہو گیا. کہا کیا ہو گیا؟ کہا ارے ظالموں نے اصغر کو قبر سے نکالا، سر و تن میں جدائی کی. زینب نے کہا اما فضا، ارے ذرا آہستہ بولو، رباب نہ سن لے. اے اما فضا آہستہ بولو، رباب نہ سن لے. بس ختم کرتی مجلس. رباب روئی نہیں. اصغر کے چھٹے گلے کو دیکھا، روئی نہیں. حسین نے دفن کر دیا، روئی نہیں. سر و تن میں جدائی دوبارہ ہوئی، روئی نہیں. لیکن جب شام غریبہ آئی اور دشمنوں کی طرف سے تھوڑا سا پانی آیا تو زینب نے بچوں کو اٹھایا. بچوں پانی پی لو، بچوں پانی پی لو، اے میرے لال پانی پی لو. رباب زینب کے قریب آئی اور آنے کے بعد ایک چیخ مار کے رونا شروع کیا. زینب طرف میں اے رباب کیا ہوا؟ ایک عجیب جملہ کا شہزادی، ارے جب تک بچہ تھا پانی نہ تھا، جب پانی آیا میرا بچہ لڑا